بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، فلسطین و بیت المقدس کی تاریخ کے سلسلے میں مختلف ویڈیوز آپ کے سامنے پیش کی جا رہی۔ بیت المقدس اور فلسطین کی تاریخ کا ایک بڑا امپورٹنٹ چیپٹر، بڑا اہم پہلو یہ ہے کہ فلسطین اور بیت المقدس انبیاء اکرام علیہم السلام کی سرزمین، اور ایک دو نہیں، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک مختلف انبیاء اکرام علیہم السلام کا تعلق کسی نہ کسی درجے میں فلسطین اور بیت المقدس سے رہا ہے۔ عموماً یہ کہا جاتا ہے کہ بیت المقدس کی تعمیر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمائی، لیکن اگر روایات پر ہماری نظر ہے تو سمجھ میں یہ بات آتی ہے کہ بیت المقدس کی تاریخ بھی اتنی ہی پرانی ہے جتنی پرانی کعبۃ اللہ کی تاریخ ہے۔ اس کی تعمیر بھی اسی دور کی ہے، بیت المقدس کی تعمیر بھی اسی دور کی ہے جس دور میں کعبۃ اللہ تعمیر کیا گیا، یعنی حضرت آدم علیہ السلام کے دور میں۔ بخاری شریف کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، اللہ کے رسول، ایو مسجد وضع فی الارض اولا، کہ سب سے پہلے دنیا میں کون سی مسجد بنائی گئی؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، المسجد الحرام، مسجد حرام، یعنی خانہ کعبہ بنایا گیا اور بیت اللہ کی تعمیر ہوئی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے پھر پوچھا گیا، اللہ کے رسول، دوسرے نمبر پر خانہ کعبہ کے بعد، مسجد حرام کے بعد کون سی مسجد تعمیر ہوئی؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، المسجد الاقصی، دوسرے نمبر پر تعمیر ہونے والی مسجد مسجد اقصی ہے۔ صحابہ نے یہاں تک پوچھا، اللہ کے رسول، ان دو مسجدوں کی تعمیر میں کتنے دنوں کا فاصلہ یا کتنے سالوں کا فاصلہ ہے، کتنا وقفہ ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، 40 سنتاً، 40 سال کا فاصلہ ان دو مسجدوں کی تعمیر میں ہوا ہے، اس سے زیادہ نہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس روایت میں صاف الفاظ میں بیان فرمایا کہ دو مسجدوں میں، مسجد حرام اور مسجد اقصی کی تعمیر کے درمیان صرف 40 سال کا وقفہ ہے، 40 سال کا فاصلہ ہے۔ اور جو خانہ کعبہ تعمیر ہوا ہے، مسجد حرام، کعبۃ اللہ کی جو تعمیر ہوئی ہے، وہ حضرت آدم علیہ السلام کے دور میں ہوئی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے خود اس کی تعمیر فرمائی ہے۔ بیہقی کی روایت ہے، حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما سے منقول ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ حضرت جبریل علیہ السلام باضابطہ اللہ کا پیغام لے کر حضرت آدم کے پاس آئے، حضرت حوا کے پاس آئے، فَأَمَرَهُمَا بِبِنَاءِ الْكَعْبَةِ، ان کو کعبۃ اللہ بنانے کا اللہ رب العزت نے حکم دیا۔ فَبَنَاهُ آدَمُ، حضرت آدم علیہ السلام نے کعبۃ اللہ بنایا، پھر طواف کرنے کا حکم دیا تو انہوں نے طواف کیا اور فرمایا، انت اول الناس، تم اس دنیا میں سب سے پہلے انسان ہو، وَهَذَا أَوَّلُ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ، اور یہ سب سے پہلا گھر ہے جو لوگوں کے لیے تعمیر کیا گیا ہے، عبادت کے لیے بنایا گیا۔ تو اس روایت میں یہ سمجھ میں آتا ہے کہ کعبۃ اللہ کی تعمیر حضرت آدم علیہ السلام کے دور میں ہوئی، اور کعبۃ اللہ کی تعمیر کے 40 سال بعد مسجد اقصی تعمیر ہوئی ہے، بیت المقدس تعمیر ہوا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بیت المقدس کی تعمیر بھی خود حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے میں ہوئی ہے۔ یہ تعلق ہے مسجد اقصی کا انبیاء اکرام علیہم السلام سے، یعنی جو اس کائنات کے سب سے پہلے انسان ہیں، سب سے پہلے نبی اور پیغمبر ہیں، وہ مسجد اقصی کی تعمیر کرنے والے ہیں۔ دوسرے نمبر پر جو ذکر کیا جاتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر فرمائی، تو اس کا مطلب یہی ہے کہ جو پرانی بنیادیں تھیں، جو پرانا اسٹرکچر بچ گیا تھا، اس اسٹرکچر کے مطابق، اس
ان پرانی بنیادوں کے مطابق جیسے خانہ کعبہ تعمیر کیا گیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام نے تعمیر کیا، ایسے ہی مسجد اقصیٰ کو، بیت المقدس کو بھی دوبارہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر فرمایا، اور وہاں انہوں نے سکونت اختیار فرمائی، وہاں جا کے وہ رہ گئے۔ قرآن کریم کی آیت ہے وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا، جب ان کے علاقے کے لوگوں نے ان کو ستایا، اللہ رب العزت نے ان کو بچا کے جس علاقے کی طرف ہجرت کرنے کا حکم دیا وہ فلسطین کا علاقہ تھا۔ حضرت ابراہیم اور حضرت لوط علیہ السلام کو اس علاقے میں بھیج کر، پناہ دے کر، اللہ رب العزت نے دشمنوں سے ان کو نجات عطا فرمائی۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی وہاں جا کے ٹھہرے، حضرت لوط علیہ السلام نے بھی وہاں جا کے قیام فرمایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چونکہ یہاں آنے کے بعد حضرت اسحاق علیہ السلام کے ساتھ مل کر پرانی بنیادوں پر دوبارہ اس مسجد اقصیٰ کی، بیت المقدس کی تعمیر فرمائی۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ جو اسلامی تاریخ بیت المقدس کی یا مسجد اقصیٰ کی شروع ہوتی ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور سے شروع ہوتی ہے، لیکن یہ پہلی تعمیر نہیں ہے، یہ بھی دوسری تعمیر ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام مکہ مکرمہ میں آباد ہوئے اور وہاں خانہ کعبہ کو دوبارہ تعمیر کیا گیا۔ حضرت اسحاق علیہ السلام حضرت ابراہیم کے ساتھ فلسطین کے اس علاقے میں آباد ہوئے اور یہاں دوبارہ بیت المقدس کو، مسجد اقصیٰ کو تعمیر کیا گیا، اور ایک لمبی مدت تک حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، حضرت اسحاق علیہ السلام کا خاندان اسی جگہ ٹھہرا رہا۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام جب مصر تشریف لے گئے، وہاں کے بادشاہ بنے، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے خاندان والوں کو، اپنے بھائیوں کو، اپنے گھر والوں کو بلا کے مصر میں بسا لیا اور بنی اسرائیل مصر میں رہنے لگے۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دور ہے، یعنی فلسطین و بیت المقدس کا تعلق حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بھی ہے، حضرت لوط علیہ السلام سے بھی ہے، حضرت اسحاق علیہ السلام سے بھی ہے، یہ اس کا دوسرا پیریڈ۔ اس کے بعد جو تعلق ہے بیت المقدس کا وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور سے بھی ہے۔ بنی اسرائیل جب مصر میں رہنے لگے، ایک لمبے عرصے کے بعد وہاں فرعون نے، جس کو رمسیس کہا جاتا ہے، اس نے بنی اسرائیل کے لوگوں پر ظلم کرنا شروع کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے پیغمبر بنا کر بھیجا، حضرت ہارون علیہ السلام ان کے ساتھ ہیں، ان دونوں کا مقابلہ ہوا، حضرت ہارون سے، فرعون سے مقابلہ ہوا۔ اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کو فرعون سے، اس کے لشکر سے نجات عطا فرمائی، اور بحر احمر میں فرعون کے لشکر کو ڈبو دیا گیا، اور اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کو نجات عطا فرمائی۔ یہاں سے بچا کے، مصر سے نکال کے ان کو فلسطین ہی کے علاقے میں بھیجا گیا۔ وہاں ان کی سرکشیوں کی وجہ سے وادی تیغ میں 40 سال تک یہ بنی اسرائیل بھٹکتے رہے۔ 40 سال کے بعد ان کو حکم ہوا کہ تمہیں بیت المقدس میں داخل ہونا ہے، اور وہاں جو مشرکوں کی قوم بسی ہوئی ہے، عمالقہ اس دور کے بڑے ظالم اور جابر لوگ تھے، بڑا ستایا کرتے تھے، شرک کرنے والے تھے، اللہ کے نافرمان لوگ تھے۔ اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ بنی اسرائیل کو لے کر بیت المقدس کے اس علاقے کو فتح کرو اور وہاں جا کے آباد ہو جاؤ۔ لیکن ان کے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے، بلکہ یوں سمجھیے کہ یہ جو یہودی ہیں اور بنی اسرائیل ہیں، انہوں نے ساتھ چلنے سے انکار کر دیا۔ اس کے باوجود جو مخلص لوگ تھے، اللہ رب العزت نے ان کی وجہ سے یہ علاقہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کے ہاتھوں میں دے دیا۔ قرآن کریم میں اس کا تذکرہ موجود ہے، یا قوم ادخلوا الارض المقدسۃ التی
کتب اللہ لکم ولا ترتدوا علی ادبارکم فتنقلبوا خاسرین۔ اے میری قوم تم اس پاک زمین میں داخل ہو جاؤ۔ پاک زمین سے مراد بیت المقدس ہی کی زمین ہے۔ وہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی ہیں، حضرت ہارون علیہ السلام بھی ہیں، بیت المقدس فتح ہوا، لیکن اس دوران حضرت ہارون اور حضرت موسیٰ علیہ السلام دونوں کا انتقال ہو گیا، اور پھر بنی اسرائیل کے بادشاہ حضرت یوشع علیہ السلام بن گئے، ان کے بڑے، ان کے ذمہ دار بن گئے۔ حضرت یوشع علیہ السلام نے ایک لمبی مدت تک فلسطین کے اس علاقے پر حکمرانی کی، بنی اسرائیل کے الگ الگ قبیلے بنائے، ان کے الگ الگ سردار بنائے، ذمہ دار بنائے۔ حضرت یوشع یہ چاہتے تھے کہ ان کے انتقال کے بعد کسی طرح کی کوئی لڑائی نہ ہو، کوئی جنگ ان بنی اسرائیل کے لوگوں کے درمیان نہ ہو۔ یہ حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کا تعلق ہے بیت المقدس سے۔ اس کے بعد بیت المقدس اور حضرت داؤد علیہ السلام۔ حضرت یوشع نے ایک لمبے عرصے تک حکومت کی فلسطین کے علاقے پر، اور ان کے بعد بھی بنی اسرائیل میں مختلف پیغمبر آتے رہے، ان کے درمیان دین کی دعوت کا اور ان کو اللہ کی طرف بلانے کا کام کرتے رہے، لیکن یہ قوم ہے ہی سرکش۔ اللہ کی نافرمانی کی، انہوں نے سرکشی کی، انبیاء اکرام علیہ السلام کو ستایا، تو اللہ رب العزت نے باہر سے ایک اور ظالم اور جابر حکمراں کو، ایک بادشاہ کو جس کا نام جالوت تھا، عمالقہ کا ایک بادشاہ تھا، اس کو ان بنی اسرائیلیوں پر مسلط کر دیا۔ اس نے فلسطین پر، بیت المقدس پر حملہ بھی کیا، تباہ و تاراج کر دیا، اور جو ان کی مقدس چیزیں تھیں جیسے تابوت سکینہ ہے اور دوسرے جو یادگاریں تھیں، وہ ساری یادگاروں کو لے کے وہ چلا گیا، بنی اسرائیل پر اس نے حملہ کیا۔ تو اس موقع پر وہاں جو بنی اسرائیل کے بادشاہ تھے سیدنا حضرت طالوت علیہ السلام، انہوں نے اس بادشاہ سے لڑنے کا ارادہ کیا اور اس کے مقابلے میں گئے، جنگ کی۔ حضرت طالوت کے لشکر میں حضرت داؤد علیہ السلام موجود تھے، وہ بالکل ینگ تھے، نوجوان تھے، ان کی کوئی زیادہ اہمیت نہیں تھی، لیکن حضرت طالوت نے یہ اعلان کیا کہ جو جالوت کو قتل کرے گا میں اپنی صاحبزادی کا نکاح اس سے کر دوں گا۔ حضرت طالوت بادشاہ بھی تھے، ذمہ دار بھی تھے، سردار بھی تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام اس لشکر میں شامل ہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے جالوت سے مقابلہ کیا اور جالوت کو قتل کر دیا۔ حضرت طالوت اس بات سے بڑے خوش ہوئے اور انہوں نے وعدے کے مطابق اپنی صاحبزادی کا نکاح حضرت داؤد علیہ السلام سے فرما دیا۔ حضرت طالوت کا انتقال ہوا تو خود بخود حضرت داؤد علیہ السلام اس علاقے کے بادشاہ بن گئے، حاکم بن گئے۔ فلسطین پر انہوں نے تقریباً 33 سال تک حکمرانی کی۔ ان کے دور میں بھی بنی اسرائیل کی سرکشیاں چلتی رہیں۔ اس دور میں انہوں نے ارادہ کیا کہ کوئی ایسی صحیح جگہ تعمیر ہونی چاہیے، کوئی مسجد، کوئی علاقہ ایسا تعمیر ہونا چاہیے جس کو بنیاد بنا کے سب کو جمع کیا جا سکے، جوڑا جا سکے۔ ان کا ارادہ تھا کہ بیت المقدس تعمیر کی جائے، ان کا ارادہ تھا کہ مسجد اقصی تعمیر کی جائے، بلکہ بعض کتابوں میں ہے کہ انہوں نے اس جگہ کی بنیاد بھی رکھ دی تھی، لیکن حضرت داؤد علیہ السلام کی زندگی ختم ہو گئی، ان کی وفات ہو گئی، ان کی زندگی میں وہ کام پورا نہیں ہو سکا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کا یہ تعلق مسجد اقصی سے، بیت المقدس سے، یہ بھی حضرت داؤد علیہ السلام پیغمبر۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے بعد ان کے صاحبزادے حضرت سلیمان علیہ السلام بادشاہ بنے اس علاقے کے۔ ان کو تعمیرات کے کام سے، کنسٹرکشن سے بہت زیادہ دلچسپی تھی۔ انہوں نے اپنے والد کے کام کو، حضرت داؤد علیہ السلام کے کام کو انتہائی دلچسپی لے کر مکمل فرمایا، اور انہوں نے انسانوں کے بجائے جنات کو اس کام پر لگایا۔
بڑی شاندار تعمیر حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں مسجد اقصیٰ کی، بیت المقدس کی ہوئی۔ بعض کتابوں میں لکھا ہے کہ تعمیر کے لیے 7 سال لگے، بعض کتابوں میں لکھا ہے کہ 13 سال لگے۔ جنات کو لے کر حضرت سلیمان علیہ السلام نے مسجد اقصیٰ کی تعمیر فرمائی۔ اس کے نشانات، اس کے آثار ابھی تک باقی ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام جانتے تھے کہ میں جن سے کام لے رہا ہوں، جو مزدور ہیں وہ جنات ہیں، وہ سرکش ہیں، وہ کسی بھی موقع پر مکر سکتے ہیں۔ اس لیے حضرت سلیمان علیہ السلام باضابطہ اپنی نگرانی میں کام کروایا کرتے تھے۔ ابھی تعمیر مکمل نہیں ہوئی، حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کا وقت آ گیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے دعا فرمائی، اے اللہ میری موت اس حال میں ہو کہ ان جنات کو میری موت کا علم نہ ہو، وہ تاکہ کام مکمل کر سکیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام عبادت کرنے کی وہ جو خاص جگہ تھی، وہ جو محراب بنا ہوا تھا، وہاں تشریف لے گئے، اپنے عصا کا سہارا لے کر عبادت میں مصروف ہو گئے۔ جنات یہ سمجھ رہے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام زندہ ہیں، نگرانی کر رہے ہیں، حالانکہ ان کی وفات ہو چکی تھی۔ پھر دیمک نے ان کے اس عصا کو کھا لیا، تب جا کے حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کے بارے میں علم ہوا، اور اس سے پہلے جنات نے مسجد اقصیٰ کی تعمیر کا، بیت المقدس کی تعمیر کا کام مکمل کر دیا تھا۔ تو گویا حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں مسجد اقصیٰ کا ایک نیا کنسٹرکشن ہوا، نئی اور شاندار تعمیر حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں ہوئی۔ یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور کا تذکرہ ہے۔ پھر آگے بھی جو بنی اسرائیل کے پیغمبر آئے، حضرت زکریا اور یحییٰ علیہ السلام بھی بیت المقدس میں ہی مقیم تھے، بلکہ متولی اور ذمہ دار تھے۔ فلسطین ہی کے شہر میں بیت اللحم جس کو کہا جاتا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی عمر کا ایک مخصوص حصہ، بڑا حصہ فلسطین کے علاقے میں گزارا۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد جو میرے اور آپ کے آقا آخری نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، آپ علیہ السلام نے فضائل بھی بیان فرمائے، اور آپ علیہ السلام کو معراج بھی اسی جگہ سے، بیت المقدس سے عطا ہوئی، آسمانوں پر اسی جگہ سے لے جایا گیا۔ بلکہ آپ علیہ السلام کا وہاں پہنچنا اور تمام انبیاء اکرام علیہم السلام کی امامت کرنا، تمام انبیاء کا وہاں پہنچنا، یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ یہ جو سرزمین ہے، یہ جو علاقہ ہے، اس کا تمام انبیاء اکرام علیہم السلام سے تعلق ہے۔ یہ گویا تمام انبیاء اکرام علیہم السلام کی سرزمین ہے، یہ کسی ایک مخصوص فرقے کی نہیں ہے، یہ یہودیوں کی نہیں ہے، یہ اسرائیلیوں کی نہیں ہے۔ حق بات یہ ہے کہ یہ مسلمانوں کی سرزمین ہے۔ چونکہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے دور میں ایک بہت شاندار تعمیر کروائی تھی، اس لیے اسرائیلی یا یہودی اس پر اپنا حق جماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم مسجد اقصیٰ کو ڈھا کے اسی طرز میں بنائیں گے، وہی پرانا سٹرکچر ہوگا جس کو ہیکل سلیمانی کہا جاتا ہے۔ ان کا یہ دعویٰ بھی بالکل غلط ہے۔ صرف حضرت سلیمان علیہ السلام کے دوبارہ تعمیر کر دینے سے اس پر ان کا حق ثابت نہیں ہوتا، کیونکہ یہ تعمیر حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں پہلی تعمیر نہیں ہے، حضرت ابراہیم کے دور میں ہوئی، حضرت آدم علیہ السلام کے دور میں ہوئی، تمام انبیاء اکرام علیہم السلام سے اس کی تعمیرات کا تعلق ہے، اس مسجد اقصیٰ کا تعلق ہے، بیت المقدس کا تعلق ہے۔ تو صرف حضرت سلیمان علیہ السلام کی تعمیر کو بنیاد بنا کے اس پر اپنا حق جمانا بالکل غلط بات ہے۔ اس پر اس امت کا حق ہے، اس قوم کا حق ہے جو تمام انبیاء اکرام علیہم السلام کو سچا سمجھنے والی ہے، ان کی تعلیمات کو برحق سمجھنے والی ہے۔ اور ایسی قوم صرف مسلمان ہے، ایسا مذہب صرف مسلمانوں کا ہے جو تمام انبیاء اکرام علیہم السلام کو سچا اور برحق سمجھتے ہیں۔ اس لیے مسجد اقصیٰ پر ہمارا حق ہے، مسلمانوں کا حق ہے، کیونکہ یہ تمام انبیاء اکرام علیہم السلام کی سرزمین ہے۔